شہد اور شہد کی مکھی کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا اور شہد کو انسانوں کے لیے شفا قرار دیا۔ قرآن کریم میں ایک پوری سورت شہد کی مکھی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ سورت نحل، جس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے حوالے سے تذکرہ فرمایا۔ شہد کی مکھی کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ عربوں میں شہد کے تقریباً 500 نام ملتے ہیں، اور عربوں میں یہ دستور ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا نام رکھتے ہیں تو وہ اس چیز کی شکل و صورت اور اس کی خصوصیات کی بنا پر رکھتے ہیں۔ مثلا عربوں میں اونٹ کے بہت سے نام ملتے ہیں، اور ان میں سے ہر اونٹ کی قسم دوسری سے الگ ہے۔ اسی طرح تلوار کے بہت سے نام ملتے ہیں، اور ہر تلوار کی شکل دوسری سے مختلف ہے۔ اسی لیے کم و بیش شہد کی 500 قسمیں ضرور ہونی چاہیے۔ شہد کا چھتا موم کا بنا ہوتا ہے، اور اس میں مختلف خانوں کی شکل میں کمپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں۔ اس میں 3 قسم کی مکھیاں موجود ہوتی ہیں: ملکہ مکھی، کارکن مکھیاں اور ڈراؤن۔ ملکہ مکھی دوسری مکھیوں سے سائز میں بڑی ہوتی ہے۔ اس کا کام چھتے میں انڈے دینا ہے۔ چھتے میں صرف ایک ہی ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ اس کی موجودگی میں دوسری ملکہ مکھی چھتے میں نہیں رہ سکتی۔ یہ ایک دن میں 20,000 کے قریب انڈے دے سکتی ہے۔ جب پرانی ملکہ مکھی کسی وجہ سے مر جائے یا اس کی موت قریب ہو تو کارکن مکھیاں دوسری ملکہ مکھی کی تیاری میں لگ جاتی ہیں۔ جب انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو ان کو ایک ہی قسم کی خوراک دی جاتی ہے، لیکن جس مکھی کو ملکہ بنانا ہوتا ہے اس کو ایک خاص قسم کی خوراک دی جاتی ہے، جس کو رائل جیلی کہتے ہیں۔ کارکن مکھیاں 8-10 بچوں کا انتخاب کرتی ہیں، جن کو مستقل طور پر رائل جیلی دی جاتی ہے۔ جب 16 دن کے پروسیس کے بعد ان میں سے جو بھی مکھی پہلے ملکہ کے روپ میں تیار ہو جاتی ہے وہ اپنے ساتھ کے بچوں کو مار دیتی ہے اور ملکہ کے روپ میں چھتے پر حکمران ہو جاتی ہے۔ اگر پرانی ملکہ بھی چھتے میں موجود ہو تو اس کو کارکن مکھیاں بالنگ کے طریقے سے مار دیتی ہیں۔ اگر چھتے میں مکھیاں زیادہ ہوں تو پرانی ملکہ اپنے ساتھ کچھ مکھیوں کو لے کر الگ سے نیا چھتا بنا لیتی ہے، اور اگر مکھیاں کم ہوں تو کارکن مکھیاں مل کر پرانی ملکہ کو بالنگ کے طریقے سے مار دیتی ہیں۔ بالنگ کا طریقہ یہ ہے کہ 10-12 مکھیاں مل کر ملکہ کے گرد جمع ہو جاتی ہیں اور تیزی سے اپنے پروں کو ہلاتی ہیں، جس سے وہاں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملکہ کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس درجہ حرارت کا اثر الگ سے مکھیوں پر نہیں ہوتا۔ کارکن مکھیاں تقریباً چھتے کا سارا کام کرتی ہیں، اور شہد بنانے اور چھتے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان کی ہوتی ہے۔ ان میں بھی 2 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو نوجوان مکھیاں ہوتی ہیں جو صرف چھتے میں رہتی ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، دوسری جو پوری طرح سے جوان ہو چکی ہوتی ہیں، وہ باہر سے شہد اکٹھا کرنے کا کام کرتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کارکن مکھیاں ہی چھتے کی حفاظت کا کام کرتی ہیں، اور یہی صرف ڈنک مارتی ہیں، اور ڈنک مارنے کے بعد یہ زندہ نہیں رہتی اور نہ ہی چھتے میں واپس آتی ہیں۔ ڈراؤن نر مکھیاں ہوتی ہیں۔ ان کا کام صرف ملکہ مکھی سے ملاپ کرنا ہوتا ہے۔ یہ چھتے کا کوئی کام نہیں کرتے، حتیٰ کہ یہ ڈنک بھی نہیں مارتے۔ چھتے میں 2 قسم کے انڈے ہوتے ہیں، ایک فرٹیلائز اور دوسرے نان فرٹیلائز۔ فرٹیلائز انڈوں سے کارکن مکھیاں اور ملکہ وغیرہ کی پیدائش ہوتی ہے، جبکہ نان فرٹیلائز انڈوں سے نکھٹو پیدا ہوتے ہیں۔ ملکہ نے جب انڈے دینے کے لیے ملاپ کرنا ہوتا ہے تو وہ چھتے سے باہر چلی جاتی ہے، اور چھتے کے باہر ہی نر مکھیاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ ملکہ ایک بار میں 30 سے 40 نر مکھیوں سے ملاپ کرتی ہے۔ ملاپ کے بعد نر مکھیاں 1 گھنٹے کے اندر اندر مر جاتی ہیں اور وہ دوبارہ چھتے میں واپس نہیں آتی۔ مکمل ملکہ 16 دن میں تیار ہو جاتی ہے۔ کارکن مکھیاں 21 دن میں پوری نوجوان ہوتی ہیں، جبکہ نر مکھیوں کو پورا جوان ہونے میں 24 دن لگتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں سے 5 چیزیں حاصل ہوتی ہیں: شہد، بی ویکس، بی بریڈ، بی پروپلس اور رائل جیلی۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے رس چوس کر ان سے شہد بناتی ہیں اور ان کو شہد کے خانوں میں سٹور کر دیتی ہیں۔
جہاں سے بعد میں انسان اسے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ ہر درخت پر اور ہر علاقے میں ملنے والا شہد اپنے رنگ اور ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ موم یعنی بی ویکس، یہ بھی شہد کی مکھیاں خود تیار کرتی ہیں۔ ان کے جسم میں مختلف قسم کے گلینڈز موجود ہوتے ہیں جن میں ان کو سٹور رکھتی ہیں۔ اس موم سے وہ چھتے کو بناتی ہیں۔ بی ویکس کو مختلف قسم کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے کینڈلز، سوپس، کاسمیٹکس پروڈکٹس اور بہت سی فارماسیوٹیکل کمپنیز استعمال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ بی ویکس کو واٹر پروف سبسٹنس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ فرنیچر پالش میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بی بریڈ، شہد کی مکھیاں اپنے جسم میں موجود تھیلیوں میں پھولوں سے پولن اکٹھا کرتی ہیں، پھر واپس چھتے میں آ کر اس پولن کے ساتھ شہد کو ملا کر بی بریڈ تیار کرتی ہیں۔ یہ بی بریڈ نوجوان کارکن مکھیاں کھاتی ہیں اور اس کو کھا کر وہ رائل جیلی تیار کرتی ہیں جو کہ ان کے سر کے اگلے حصے میں موجود ایک گلینڈ میں جمع ہوتی ہے۔ بعد میں وہ اس کو چھتے میں موجود خانوں میں منتقل کر دیتی ہیں۔ بی پروپلس، پروپلس ایک قسم کا ریزن مکسچر ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیاں مختلف قسم کی پھولوں کی کلیوں، پھلوں کے رس اور مختلف نباتاتی سورس سے ریزن اکٹھا کر کے اس کو اپنے سلائیوا اور بی ویکس کے ساتھ ملا کر پروپلس تیار کرتی ہیں۔ مکھیاں اس مکسچر کو چھتے میں موجود خالی جگہوں کو پر کرنے اور موسمی اثرات اور کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ پروپلس مختلف قسم کے فرنیچروں کو رنگ کرنے اور بہت سی میڈیکل ادویات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ رائل جیلی، نوجوان کارکن مکھیاں جو کہ 6 سے 12 دن کی عمر تک کی ہوتی ہیں، بی بریڈ کو کھا کر رائل جیلی تیار کرتی ہیں جو کہ ان کے سر میں موجود HGC گلینڈ میں جمع ہوتا ہے، جہاں سے وہ اس کو رائل جیلی کے خانوں میں منتقل کر دیتی ہیں۔ جب یہ مکھیاں مکمل طور پر جوان ہو جاتی ہیں تو ان کے سر میں موجود گلینڈ سکڑ جاتا ہے جس میں رائل جیلی تیار ہوتی ہے۔